وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. سامعین، مکہ مدینہ جانے کا شوق کس مسلمان میں نہیں ہوتا؟ بہتوں کی زندگی اسی آرزو میں کٹ جاتی ہے کہ کسی بھی طرح اڑ کر حرمین شریفین پہنچ جائیں، لیکن دل پر خار حسرت لیے دنیا سے گزر جاتے ہیں. حرمین شریفین جانے کی تمنا مجھ میں بچپن سے ہی رہی ہے، ایک تو عام امتی ہونے کے ناطے، اور دوسرے اس سرزمین کا ہمارے لیے سابق وطن ہونا. میرے 18ویں دادا مخدوم شہاب الدین کبیر زاہدی رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبہ کے امام تھے اور 40 برس تک اللہ کے سب سے پہلے گھر میں امامت کی. وہ وہیں کے باشندے تھے اور اصل و نسل وہیں کی تھی. ایک دن خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے ہندوستان چلے جاؤ. تو امام کعبہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ ہندوستان چلے آئے. یہاں پہلے دہلی میں قیام کیا، اس کے بعد میرٹھ میں، اور میرٹھ ہی کو مستقل اپنا مسکن بنا لیا. ان کا اور ان کی کچھ اولاد کا مزار میرٹھ کے شاہ ولایت قبرستان میں ہے. پھر ان کی اولاد پھیلی تو ملک کے دوسرے حصوں میں بھی اس نے سفر کیا، اور جہاں فطرت کا اشارہ ہوا وہاں خیمہ لگا کر بیٹھ گئے. 1 سال پہلے کی بات ہے، میں ایک مہمان کے ساتھ میرٹھ جا رہا تھا. دادا کے مزار سے چند ہی کلومیٹر کے فاصلے پر تھا کہ دل میں ایک زوردار آواز آئی، تم ادھر ادھر کیوں جا رہے ہو؟ میرے پاس آؤ، میں کام کراؤں گا. مفہوم کچھ یہی تھا. یہ مبارک آواز پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بات تو دل میں جمی رہی، مگر سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مدینے کیسے جاؤں گا. کوئی وسیلہ نہیں، کوئی انتظام نہیں، دور دور تک بظاہر کوئی امکان بھی نہیں. ابھی 2 ماہ پہلے مجھ پر ایک شعر کا القاء ہوا. شعر یہ تھا، اپنے نبی کے نام کا نغمہ گاتا ہوں اور گاؤں گا، ایک دن ایسا بھی آئے گا میں بھی مدینے جاؤں گا. اور آنسو رواں ہو گئے. یہ شعر بار بار میری زبان پر چڑھتا رہا اور میں کئی روز تک مسلسل گنگناتا رہا. یہ 2 نومبر 2023 کی تاریخ تھی. مجھے لگا کہ شاید اشارہ مل رہا ہے، پھر بات ذہن سے نکل گئی. 19 دسمبر 2023 کو اچانک میرے ایک دوست کا فون آیا. وہ گجرات کے رہنے والے ہیں اور ممبئی میں رہائش پذیر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے انہیں بڑی محبت ہے اور ٹوٹ کر چاہتے ہیں. پچھلے رمضان کو ہی ان سے تعلق ہوا تھا. خیر، انہوں نے کہا کہ چلیے آپ کو آپ کے نانا جان سے ملا دیتا ہوں. میری بانچھیں کھل گئیں. میں نے کہا کہ اس سے بہتر بات اور کیا ہوگی. پھر انہوں نے 2 تجویزیں رکھیں. ایک تو یہ کہ آپ دہلی سے ہی سفر کر لیں، آپ کے ساتھ کچھ اور معتمرین بھی رہیں گے. میرا سفر ممبئی سے ہوگا. انشاءاللہ مکہ اور مدینے میں 2-4 دن کی ملاقات رہے گی. دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ اور آپ کی طرف کا قافلہ ممبئی ہی سے چلے. اس طرح ہمارا سفر مکہ اور مدینے تک ساتھ چلے گا. میں نے کہا بہت اچھا. پاسپورٹ اور 3 عدد فوٹو کوریئر کے ذریعے بھیج دیا. 3-4 دنوں میں پاسپورٹ پہنچ گیا اور 2 ہی دن کے بعد خوشخبری ملی کہ ویزا لگ کر آ چکا ہے. سامعین، مسرتوں سے لبریز پیغام آیا تو میں نے بھی تیاری شروع کر دی. احرام اور اس کے لوازمات دیوبندی سے لے لیے، نئے جوڑے بھی یہیں سلوا لیے کہ پاک سرزمین پر ایسے کپڑے پہنوں جن پر کسی بھی طرح کا کوئی دھبا نہ لگا ہو. طے شدہ پروگرام کے مطابق دیوبند سے دہلی اور دہلی سے بدریہ راجدھانی ایکسپریس ممبئی پہنچا. قافلے کے ارکان بھی ممبئی پہنچ چکے تھے. سعودی کی پرواز کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پایا تھا کہ کب ہے. ایک احتمال یہ تھا کہ 16ویں جنوری کا دن گزار کر
رات کے 1 بجے ہے، اور دوسرا احتمال یہ کہ 17 جنوری کو 10:30 بجے صبح 15 جنوری کو چل کر 16 کو ممبئی پہنچ گیا۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ جہاز کل صبح 10:30 بجے ہے۔ دن کا پورا وقت دوستوں اور عزیزوں کی نظر ہو گیا تھا۔ سوتے سوتے رات کا 1 بج گیا۔ ایئرپورٹ کے لیے 5 بجے نکلنا تھا اور آنکھ 3:45 بجے ہی کھل گئی۔ غسل کیا اور نئے کپڑے پہن کر باہر نکلا۔ صدیق مکرم، ان کی اہلیہ اور ان کی بیٹی اپنی گاڑی کے قریب موجود تھے۔ ایئرپورٹ انہی کے ساتھ جانا تھا۔ 5 بجے نکلے اور 6 بجے سے پہلے ہی ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ قافلے کے کچھ ممبران ابھی تک نہیں آئے تھے، ان کا انتظار تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی آ گئے۔ بورڈنگ پاس حاصل کیا گیا، کسٹم کے مراحل پورے کیے گئے، پھر امیگریشن کا پرپیچ مسئلہ بھی حل کر لیا گیا۔ اب ہمیں مسجد کی تلاش تھی تاکہ احرام پوشی کی سعادت سے بہرور ہوں۔ قضائے حاجت کے بعد نماز خانے گیا، وہاں دیکھا تو مردوں اور عورتوں کا ہجوم تھا۔ وضو خانے میں زیادہ گنجائش نہیں تھی، مرد و عورت دونوں ایک ہی جگہ وضو کر رہے تھے۔ مجبوراً مجھے بھی وہی وضو کرنا پڑا۔ اب نوبت احرام پوشی کی تھی۔ اس خوبصورت مرحلے سے میں کبھی نہیں گزرا تھا۔ صدیق مکرم سے میں نے کہا کہ احرام باندھنے کا طریقہ آپ ہی سکھا دیجئے۔ انہوں نے بتایا اور پھر احرام کی 2 رکعتوں میں لگ گیا۔ جہاز کا عملہ جلدی مچائے ہوا تھا۔ نماز جس خشوع خضوع کے ساتھ ہونی چاہیے تھی نہیں ہو سکی، تاہم اللہ کا شکر ادا کیا کہ ایک ایسے سفر کا اس نے وسیلہ پیدا کیا تھا جس کا خواب بچپن سے دیکھا کرتا تھا، اور اس کے شرمندہ تعبیر ہونے کی بظاہر کوئی صورت نہیں تھی۔ جوتے جو خاص اسی سفر کے لیے خریدے تھے اتار دیے گئے، اور ایک جوڑی چپل استعمال میں لائی گئی جسے احرام ہی کے پیش نظر ممبئی سے خریدا تھا۔ اب میں جہاز کی طرف چلا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اس کا سائز وہی ہوگا جو ہندوستانی طیاروں کا ہوتا ہے، 150-200 افراد کی گنجائش والا، مگر جب اس پر سوار ہوا تو حیران رہ گیا۔ جہاز اتنا بڑا تھا کہ 700 مسافرین اس میں موجود تھے۔ پورے جہاز میں 3 چوڑے ستون، ہر ستون کے درمیان کا فاصلہ لمبی بس سے کچھ زیادہ، چوڑائی میں 8 سیٹیں۔ جہاز میں جیسے ہی بیٹھے عملہ کی جانب سے سلام پیش کیا گیا۔ اس کی پرواز جدہ کے ملک فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے تھی۔ عربی زبان میں اہم ہدایات چلتی رہیں۔ اس کی حلاوت سے کام و ذہن لذت آشنا ہوئے۔ پرواز سے پہلے انتہائی پرکشش خوشبودار ٹشو پیپر تقسیم کیا گیا جو ہم نے احرام کی وجہ سے قبول نہیں کیا۔ جہاز میں عام مسافر بھی تھے، انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، جس کی بنا پر پورا جہاز خوشبو سے معطر ہو گیا۔ کھانے کا وقت ہوا تو نہایت مہذب پیرائے میں خورد و نوش کی اشیاء پیش کی گئیں۔ کھانے میں ایک پیالی جس میں خربوزے کے 2 قطلے، تربوزے کے 2 قطلے اور 1 دانہ انگور کا، اس سے 2 گنے سائز کے ٹرے نما پیالے میں اڈلی کی 2 چھوٹی چھوٹی ٹکیاں جو قدرے بھنی ہوئی تھیں، چاول کے پراٹھے کے 4 ٹکڑے اور سالن کے طور پر مسالے دار مٹر، 1 کپ لسی جو انتہائی ذائقہ بخش بسکٹ رنگ کی، کالی چائے اور اس کے لوازمات، شہادت کی انگلی سائز کے 3 لمبے پاؤچ، ان میں چینی تھی، ٹافی کے پیکٹ والے 2 ہرے پاؤچ میں دودھ جس کی پشت پر لکھا تھا مبیض قہوہ، 1 پیک میں پلاسٹک کی چھری، کانٹے دار چمچی، سادہ چمچی اور 1 چائے کی پتلی سی چمچی جس میں 2 قطرے پانی سے زیادہ کی گنجائش نہیں۔ برتن کل کے کل مضبوط، گھر میں استعمال ہونے کے قابل۔ ٹشو پیپر انتہائی سفید اور خوبصورت، چاروں طرف سنہری لکیریں، اتنا دبیز کہ ہاتھ پر بار بار ملنے کے باوجود اس میں شگاف نہ ہوا، ورنہ تو ہمارے یہاں کا ٹشو پانی دیکھتے ہی مر جاتا ہے۔ 2:55 پر اعلان ہوا کہ اب ہم آدھے گھنٹے کے بعد میقات سے گزریں گے۔ 3:13 پر میقات آنے والی تھی تو دوبارہ اسی طرح اعلان ہوا، اب ہم میقات سے گزرنے والے ہیں۔ جو لوگ عمرے کے ارادے سے ہیں وہ نیت کر لیں اور تلبیہ پڑھ لیں۔ اعلان عربی انگلش کے علاوہ ہندی میں بھی ہو رہا تھا۔
ہم نے نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا۔ سامعین، میقات اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے حاجی یا معتمر احرام باندھتا ہے اور وہ بغیر احرام باندھے وہاں سے مکہ نہیں جا سکتا۔ میقات کل 5 ہیں جن کا تعلق پوری دنیا میں ہے۔ ان کی تفصیل یہ ہے: نمبر 1، ذوالحلیفہ، یہ اہل مدینہ اور وہاں سے گزرنے والوں کے لیے میقات ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے طریق ہجرت پر 6 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں ایک شاندار مسجد میقات بنی ہوئی ہے۔ آج کل اس مقام کو بیر علی یا آبار علی کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں یہیں سے احرام باندھا تھا۔ اس مقام سے مکہ معظمہ کا فاصلہ 410 کلومیٹر ہے۔ مکہ مکرمہ سے شمال کی جانب سے آنے والوں کی یہ میقات ہے۔ نمبر 2، جحفہ، جو لوگ مصر و شام سے تبوک سے ہوتے ہوئے مکہ کا سفر کریں ان کے لیے جحفہ میقات ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کے مغرب کی جانب سے آنے والے لوگوں کی میقات ہے۔ آج کل یہ جگہ متعین نہیں ہے، اس لیے اس کے قریب رابغ نامی ساحلی علاقہ سے احرام باندھا جاتا ہے جو طریق بدر پر واقع ہے۔ اس جگہ سے مکہ معظمہ کی مسافت 187 کلومیٹر ہے۔ نمبر 3، قرن المنازل، نجد سے آنے والے لوگوں کے لیے قرن المنازل میقات ہے۔ اس مقام کو آج کل السیل کہا جاتا ہے۔ یہاں سے مکہ معظمہ کا فاصلہ تقریباً 80 کلومیٹر ہے۔ مکہ مکرمہ کے جنوب مشرق کی جانب سے آنے والے لوگوں کے لیے میقات ہے۔ نمبر 4، یلملم، یہ اہل یمن کے لیے میقات ہے۔ اس کو آج کل سعدیہ کہا جاتا ہے۔ یہاں سے مکہ معظمہ کا فاصلہ 120 کلومیٹر یا اس سے کچھ زائد ہے۔ مکہ مکرمہ کی جنوب کی جانب سے آنے والوں کی یہ میقات ہے۔ نمبر 5، ذات عرق، یہ عراق کی طرف سے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اہل عراق کے سوال کے جواب میں اس کے میقات ہونے کی صراحت فرمائی تھی۔ یہاں سے مکہ معظمہ کی مسافت 90 کلومیٹر ہے۔ آج کل اس مقام کا نام عتیق ہے اور یہ مکہ مکرمہ کی شمال مشرق سے آنے والوں کی میقات ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ جس جانب سے بھی حرم کے لیے آئیں گے ان کو مذکورہ مواقیت کی سیدھ سے گزرنے سے پہلے احرام باندھنا لازم ہوگا، خواہ وہ خشکی کا سفر کر رہے ہوں یا ہوائی جہاز سے سفر کر رہے ہوں۔ سامعین، ہندوستانیوں کے لیے میقات عموماً یلملم ہوتا ہے کیونکہ ہندوستانی جہاز سمندر کے اوپر سے سفر کرتے ہوئے یمن یعنی خلیج عدن سے گزر کر بحر احمر سے ہوتے ہوئے جدہ جاتے ہیں۔ یلملم ایک رہائشی علاقہ ہے جو صوبہ مکہ میں واقع ہے۔ ہماری میقات بھی یلملم ہی تھی۔ 3:23 ہوئے تھے کہ جہاز بادلوں سے نیچے اترنے لگا، پھر چند ہی ثانیوں میں زمین کی سطح نظر آنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑوں کا ایک سلسلہ، کارخانوں اور آبادیوں کا ایک تسلسل نگاہوں کے سامنے تھا۔ 3:30 بجے جہاز جدہ کے ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ اس طرح ہم 5 گھنٹے مسلسل خلا میں رہے۔ سامعین، جدہ کا ایئرپورٹ دور دراز علاقوں میں پھیلا ہوا تھا، جدید طرز تعمیر سے عبارت۔ امیگریشن کے لیے ہم نے بس نما میٹرو لی جو 2 یا 3 بسوں کے برابر تھی۔ 2-3 منٹ میں اس نے ہمیں اتار دیا۔ یہاں دیکھا کہ امیگریشن کے لیے لمبی لائن لگی ہوئی ہے، آنکھوں اور انگلیوں کے نشانات لیے جا رہے تھے۔ یہیں دیکھا کہ ایک افسر جو ہی آیا، پہلے سے موجود عملہ اس کے استقبال میں لگ گیا۔ استقبال کیا تھا؟ گال کو گال سے ملانا، جسے عربی میں مخاددہ کہتے ہیں۔ یہ میرے لیے نیا تجربہ تھا۔ عام طور پر سلام کے بعد مصافحہ ہوتا ہے، محبت کا زیادہ اظہار ہو تو معانقہ ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے ایک دوسرے کی گردن ملانا۔ کچھ لوگ موٹے ہوتے ہیں اور پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے، ایسے لوگ جب معانقہ کرنے لگتے ہیں تو گردن تو ملتی نہیں، پیٹ ضرور مل جاتے ہیں۔ اس کو عربی میں مباطنہ کہتے ہیں۔ بہرحال خیر مقدم کا انداز میرے لیے نئی چیز تھی۔ یہی دیکھا کہ خواتین افسران
مکمل نقاب میں تھیں، وہ اپنے لباس سے بالکل نہیں لگتی تھیں کہ ان کا حکومتی عملہ سے کوئی تعلق ہوگا۔ خیر، خدا خدا کر کے امیگریشن کا مرحلہ طے ہو گیا اور ہم باہر نکلنے لگے۔ ممبئی سے نکلا تھا تو 10:30 بج رہے تھے، اس اعتبار سے یہاں 3:30 بجنا چاہیے، مگر ایئرپورٹ کی گھڑیوں پر 1:30 بج رہا تھا۔ یہاں ہم نے اپنے سامان وصول کیے اور آگے بڑھنے لگے۔ سامعین، ایئرپورٹ سے نکلنے لگے تو دیکھا کہ استقبالیہ الفاظ لکھے تھے، پہلے عربی میں مرحبا بکم، پھر انگلش میں ویلکم، اس کے بعد ہندی میں سواگت، پھر نہ جانے کون سی زبان تھی، اس کے بعد فارسی میں خوش آمدید۔ بس لینے کے لیے 30 نمبر پر پہنچے تو وہاں بس کے ملازم نے اردو میں بات کی۔ میں نے سمجھا کہ کوئی انڈین ہوگا، دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ ہمسایہ مملکت کا ہے، نہایت شیریں دہن، بے انتہا خوش اخلاق، ایسے بات کر رہا تھا جیسے کوئی بہت پرانی آشنائی ہو۔ بس پر چڑھا تو ڈرائیور صاحب نظر آئے، منحنی جسم، بیضوی چہرہ۔ میں نے اسے بھی ہمسائے ملک کا سمجھا، پتہ چلا کہ وہ تو یمن کا ہے۔ یمنی کو دیکھ کر میں نے فال نیک لی کہ انشاءاللہ یہ سفر ہر طرح سے مبارک رہے گا۔ سامعین، جدہ 3 طریقے سے پڑھا جاتا ہے، جیم کے زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ اور پیش کے ساتھ، اور تینوں صورتوں میں ترجمہ جدا جدا ہے۔ جیم کے زبر کے ساتھ جدہ پڑھیں تو اس کا ترجمہ ہے دادی اور نانی۔ یہ علاقہ چونکہ دادی حوا کی طرف منسوب ہے اس لیے اسے جدہ کہا جاتا ہے۔ مصر والے جیم کے زبر کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، اگر جیم کے زیر کے ساتھ جدہ پڑھیں تو معنی ہوگا برکت اور سعادت۔ یہ علاقہ برکتوں اور سعادتوں والا ہے، لہذا یہ تلفظ بھی درست معلوم ہوتا ہے۔ میں نے سعودی عرب میں جیم کے کسرے کا ہی استعمال دیکھا، جیسا کہ انگریزی رسم الخط بھی واضح ہے۔ جیم کے پیش کے ساتھ جدہ بھی پڑھا گیا ہے، اس وقت ترجمہ ہوگا سمندر کا کنارہ۔ یہ شہر سمندر کے ساحل پر آباد ہے، لہذا اسے جدہ بے ضم الجیم بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ علامہ یاقوت الحموی نے اپنی مشہور کتاب معجم البلدان میں جیم کو پیشی لکھا ہے۔ معروف سیاح ابن بطوطہ بھی جیم کا پیشی پڑھتا ہے۔ انڈیپینڈنٹ کی رپورٹ ہے کہ جدہ 3000 سال قدیم شہر ہے۔ بحیرہ احمر کے کنارے واقع اس شہر کی موجودہ آبادی 35 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ 3000 سال قبل جب مچھیرے شکار سے واپس آتے تھے تو بحیرہ احمر کے کنارے انہوں نے ڈیرا لگانا شروع کر دیا۔ ہوتے ہوتے وہ بستی آباد ہو گئی جسے آج جدہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 647 عیسوی کے آس پاس جدہ کو سرکاری طور پر حاجیوں کی سمندری آمد و رفت کے لیے بندرگاہ قرار دے دیا گیا تھا۔ جدہ آج بھی تمام زائرین کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، چاہے وہ سمندری راستے سے سعودی عرب آئیں یا پھر ہوائی سفر اختیار کریں۔ سعودی عرب کی درآمدات و برآمدات کے لیے بھی جدہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ شہر کاروباری مراکز اور تجارتی سرگرمیوں کا گڑھ ہے۔ دبئی کی ابو جبل بندرگاہ کے بعد جدہ مشرق وسطیٰ کی دوسری بڑی بندرگاہ ہے۔ جدہ کا مزاج باقی سعودی عرب سے الگ ہے۔ 3000 سال کے دوران دنیا بھر سے تاجروں اور سیاحوں کی آمد و رفت کے بعد یہاں طرز تعمیر میں بھی ایک تنوع پایا جاتا ہے، اور مقامی آبادی میں بھی ہر رنگ و نسل کے لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ کیا حضرت حوا کی قبر جدہ میں ہے؟ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ دادی حوا کی قبر جدہ میں ہے، اسی لیے اس علاقے کا نام جدہ پڑا۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ دادی حوا کی قبر کے بارے میں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں۔ راجح قول یہ ہے کہ انہیں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی قبر میں ہی دفن کیا گیا۔ رہی یہ بات کہ آدم علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، تو اس سلسلے میں کافی باتیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مکہ کی مسجد خیف میں، دوسرے یہ کہ جبل ابی قبیس پر، تیسرے یہ کہ سرندیپ سری لنکا میں۔ بظاہر
پہلا قول ہی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ سامعین، اردو نیوز نامی ایک پورٹل نے اس سلسلے میں جو کچھ لکھا ہے بغرض افادہ اسے نقل کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اس نے لکھا ہے، بعض سیاحوں اور مورخین نے جو تفصیلات بیان کی ہیں ان سے لگتا ہے کہ اماں حوا جدہ میں دفن ہے۔ جدہ میں ایک قبرستان مقبرہ اماں حوا ضرور موجود ہے۔ یہ مقبرہ جدہ کے العماریہ محلے کے آخر اور الصحیفہ محلے کے شروع میں واقع ہے۔ بعض مورخین کا دعویٰ ہے کہ یہی وہ مقبرہ ہے جہاں اماں حوا دفن ہے، اسی لیے اس کا نام مقبرہ اماں حوا پڑ گیا ہے۔ ابن جبیر 6 صدی ہجری میں جدہ آئے تھے۔ انہوں نے تحریر کیا کہ وہاں ایک گنبد دیکھا اور کہا جاتا ہے کہ وہ اماں حوا کا مسکن تھا۔ ابن بطوطہ جنہوں نے 7ویں صدی میں جدہ کا سفر کیا تھا اسی گنبد کا ذکر کیا ہے۔ ترک سیاح اولیاء جلبی نے اپنے سفر حجاز میں جو 1082 عیسوی میں کیا گیا تھا تحریر کیا کہ وہاں ایک چھوٹا سا گنبد ہے جہاں اماں حوا دفن ہے۔ معروف مورخ الطبری اپنی کتاب تاریخ طبری اور قرآن کے مشہور مفسر اور محقق ابن کثیر اپنی تصنیف البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ اماں حوا مکہ کے قریب جدہ میں اتری تھی۔ معروف مورخ ابن اسحاق نے بھی یہی بات کہی ہے۔ 13ویں صدی عیسوی کے مصنف ابن النجار نے تاریخ المستنصر میں قبر کا بھی ذکر کیا ہے۔ قبور کی طوالت کے بارے میں بھی مختلف باتیں سامنے آتی رہی ہیں۔ مؤرخین کی جانب سے کئی دعوے کیے گئے۔ ایک سیاح محمد لبیب نے جدہ میں اماں حوا کے مقبرے کے حوالے سے لکھا کہ یہ قبر 150 میٹر لمبی، 1 میٹر اونچی اور 3 میٹر چوڑی ہے۔ تاہم جدہ میں اماں حوا کی قبر سے متعلق دعوے کے علمی یا تاریخی ثبوت نہیں ملتے۔ متعدد اسکالرز اور تاریخ کے ماہرین جدہ میں اماں حوا کے مقبرے کو تاریخی فسانہ قرار دیتے ہیں۔ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں تاریخ اور بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر عبد الرحمن ابن سعد العرابی نے جدہ کی تاریخ کا افسانہ کے نام سے کنگ عبدالعزیز اکیڈمی کے مجلے میں اس پر بحث کی ہے۔ پروفیسر عبد الرحمن ابن سعد العرابی یہ کہنا ہے کہ طوفان نوح میں بابا آدم اور اماں حوا کی قبریں مٹ گئی تھیں، اس کے بعد ان کی نشاندہی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ڈاکٹر محمد نویلاتی نے اسطورۃ جدہ امنا حوا بین الاساطیر والادیان والعلم کے نام سے ایک کتاب تصنیف کی جس میں لکھا ہے کہ اماں حوا کی قبر پر پہلی مرتبہ باقاعدہ گنبد سلطان سلیمان الثانی نے 1105 اور 1107 ہجری بنوایا تھا۔ یہ کئی بار منہدم کیا گیا اور پھر بنایا گیا۔ آخری بار سلطان عبدالحمید الثانی نے 1305 ہجری میں گنبد تعمیر کرایا تھا جو اب موجود نہیں ہے۔ جدہ کے ایک بزرگ راوی ہیں کہ غالباً قبرستان کا نام اماں حوا سے اس لیے منسوب ہو گیا کیونکہ یہاں حوا نام کی ایک خاتون دفن ہے۔ اکثر لوگ اپنی بچیوں کے نام تبرک کے طور پر اماں حوا کے نام پر رکھ دیا کرتے تھے۔ ممکن ہے اسی حوالے سے اسے حوا کے قبرستان کا نام دیا گیا۔ معتبر تاریخی حوالوں میں اس سوال کا کوئی ایک متفقہ جواب نہیں ملتا کہ اماں حوا کی قبر کہاں ہے۔ سامعین، سفر نامے کی بقیہ باتیں اگلی قسط میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔